الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جو مجھ پر 50 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے قیامت کے دن میں اس کے ساتھ مصاحفہ کروں گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہم سب کو کثرت سے درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ رمضان المبارک کتنا عظیم مہینہ ہے؟ جی ہاں، وہ مہینہ تشریف لا رہا ہے جسے حدیث پاک میں سید الشہور یعنی تمام مہینوں کا سردار کہا گیا ہے۔ وہ مبارک مہینہ آ رہا ہے کہ اس کی پہلی رات سے آسمانوں کے دروازے کھول دیے جائیں گے، پھر آخری رات تک بند نہیں ہوتے۔ جو اس مہینے میں ایک سجدہ کرتا ہے اس کے نامہ ایمان میں 1500 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور جنت میں سرخ یاقوت کا گھر بنایا جاتا ہے۔ جو ماہ رمضان کا پہلا روزہ رکھتا ہے اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ صبح سے شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ وہ مہینہ آ رہا ہے جس میں نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ رمضان المبارک کی پہلی رات اللہ پاک اس امت پر نظر رحمت فرماتا ہے، اور جس پر اللہ پاک نظر رحمت فرمائے اسے کبھی عذاب نہ دے۔ اس مبارک مہینے میں بخشش کے پروانے بانٹے جائیں گے۔ ہر روز افطار کے وقت 10 لاکھ گنہگاروں کی بخشش کی جائے گی، اور جب اس مبارک مہینے میں جمعہ تشریف لائے گا تب تو وارے ہی نیارے ہو جائیں گے۔ حدیث پاک کے مطابق رمضان مبارک میں شب جمعہ اور روز جمعہ ہر گھڑی 10 لاکھ کی مغفرت کر دی جاتی ہے، اور یہ سب مغفرت پانے والے وہ ہیں جن پر جہنم واجب ہو چکی تھی۔ کاش ماہ رمضان میں مغفرت کی خیرات پانے والے خوش نصیبوں میں ہمارا بھی نام آ جائے۔ گھر پر ہمارے رب کا مہمان آ گیا، مولا سے بخشوانے رمضان آ گیا۔ رحمت کے در کھلے ہیں، شام و سحر کھلے ہیں، قرب خدا کا لے کے سامان آ گیا۔ لطف و کرم کے دارے رحمت کے یہ نظارے، بندوں پہ اب خدا کا فیضان آ گیا۔ دل کی کریں صفائی، مل جائے گی رہائی، کرنے ہماری مشکل آسان رمضان آ گیا۔ ہر سو خدا کی رحمت، رمضان کی ہے برکت، اس ماہ میں تصدق قرآن آ گیا۔ سبحان اللہ۔ معراج شریف کی روایت میں ہے کہ معراج کے دولہ مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے سدرۃ المنتہا کے قریب ایک فرشتہ دیکھا۔ آپ فرماتے ہیں لم ارا مثلہ، یعنی ایسا نرالا فرشتہ کبھی نہیں دیکھا تھا، اور جب یہ تسبیح کرتا تو اس کی خوبصورت آواز سے عرش بھی جھوم جاتا۔ سبحان اللہ۔ تو میں نے جبرائیل امین علیہ السلام سے پوچھا ای خلق ھذا، یعنی اے جبرائیل یہ کون سی مخلوق ہے؟ عرض کیا یہ ایک فرشتہ ہے جو حضرت آدم علیہ السلام سے 2000 سال پہلے پیدا کیا گیا تھا۔ تو میں نے پوچھا اس سے پہلے یہ کہاں تھا؟ عرض کیا اللہ پاک نے عرش کے نیچے جنت میں ایک جگہ بنائی ہے، یہ وہیں ہوتا ہے، اور آج آپ کے دیدار کے لیے یہاں حاضر ہوا ہے۔ رسول ذیشان مکی مدنی سلطان صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے اس فرشتے کو سلام کیا، مگر وہ اللہ پاک کی تسبیح بیان کر رہا تھا، اس میں مصروف تھا، اس نے اسے سلام سنائی نہ دیا۔ اب جبرائیل امین علیہ السلام نے اسے کہا ھذا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی یہ محبوب خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جب اس نے یہ سنا تو خوشی سے اپنے دونوں سبز پر پھیلائے، یہ اتنے بڑے پر تھے جنہوں نے آسمان اور زمین کو گھیر لیا۔ اب اس نے مجھے گلے ملنے کی سعادت پائی اور ادب سے بوسہ بھی دیا، اور پھر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے خوش خبری ہے، گڈ نیوز ہے کہ اللہ پاک نے ماہ رمضان کے صدقے آپ کی امت کو بخش دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ پیارے نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم مزید فرمایا اس فرشتے کے سامنے 2 صندوق رکھے تھے جن پر ہزاروں تالے لگائے گئے تھے۔ میں نے پوچھا ان صندوقوں میں کیا ہے؟ تو اس فرشتے نے عرض کیا ان صندوقوں میں آپ کی امت کے روزہ داروں کے لیے جہنم سے آزادی کے پروانے ہیں۔ عاصیوں کی مغفرت کا لے کر آیا ہے پیام، جھوم جاؤ مجرموں رمضان ماہ غفران ہے۔ بھائیو بہنوں کرو سب نیکیوں پر نیکیاں، پڑ گئے دوزخ پہ تالے، قید میں شیطان ہے۔ سبحان اللہ۔ کیا شان ہے ماہ رمضان کی، اور اس مبارک مہینے میں روزے رکھنے والوں کی بھی
کیا شان ہے۔ صحابی رسول حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول ذیشان مکی مدنی سلطان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر اللہ پاک زمین و آسمان کو بات کرنے کی اجازت عطا فرما دے تو رمضان کے روزہ دار کو جنت کی خوشخبری سنائے۔ سبحان اللہ۔ میرے پیارے اسلامی بھائیو، الحمدللہ ماہ ذیشان، ماہ غفران، ماہ رمضان المبارک کی آمد ہے، اور نیت کریں کہ انشاءاللہ اس مہینے میں کوئی نماز نہیں قضا کریں گے، انشاءاللہ پورے روزے رکھیں گے، زیادہ سے زیادہ تلاوت قرآن پاک کریں گے، زیادہ سے زیادہ نیکیاں کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ پاک ہم سب کو کثرت کے ساتھ نیک اعمال کرنے کی، درود سلام پڑھنے کی، ذکر اللہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔